مثلا فقہ حنفی میں کوئی حدیث ایسی ان کے پاس موجود نہیں تھی جس کی بنیاد پہ اثر کو اتنا لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، 2 مثل کے بعد وہ سٹارٹ کرتے ہیں. پھر جب قاضی ابو یوسف اور امام محمد آئے امام حنیفہ کے شاگرد، تو ان کے سامنے جب حدیثیں آئیں تو انہوں نے ایک تھوڑا سا بیک فٹ کیا. بیک فٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اثر بے شک 2 مثل پہ پڑھیں، لیکن زور کی نماز جو ہے نا وہ مثل اول سے پہلے پڑھ لیں، جس کے مطابق ٹائم اثر کا اصل میں شروع ہوتا ہے، کیونکہ دل میں کھٹکا لگ گیا نا کہ زور قضا نہ ہو جائے. تو یہ صاحبین کا فتویٰ ہے کہ اثر بے شک 2 مثل پہ پڑھنی ہے، لیکن زور مثل اول سے پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے تاکہ قضا نہ ہو. ہمارے نزدیک تو قضا ہوتی ہی نہیں، نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں، لیکن پھر بھی اب جب بات نہیں ماننی تو پھر اس طریقے سے. اب جب بعد کے لوگ آئے انہوں نے اور طریقے اڈاپٹ کیے. جب بعد کے لوگوں کو بتایا گیا بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا، اس کی کھال اتاری جاتی، اس کے گوشت کے 10 حصے کیے جاتے. 10 حصے اسی وقت ہوں گے جب آپ اس کا پورک بوٹیاں بھی بنائیں گے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ اونٹ کے اندر 10 بھی حصے دار ہو سکتے ہیں. بعض محدثین نے کہا کہ عمرے کے لیے جو آپ قربانی لے کے جائیں یا حج تمتع کے لیے، اس میں آپ 7 حصے کر لیں اس میں اونٹ کے اندر، اور جو عید قرباں کے لیے 10 حصے کر لیں. تو مسلم اور بخاری کی حدیث بھی 10 حصوں کو سپورٹ کرتا، اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ گوشت کو پکایا جاتا، کھا لیتے تب بھی سورج ابھی بلند ہوتا. تو سر یہ کسی کسائی سے پوچھیں کہ اس میں کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے اونٹ کو، تو بتائے گا کہ عام طور پہ کسائی کے ساتھ ایک ہی ہیلپر ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتے کہ 50 بندے ایک اونٹ کو گرانے کے لیے لگے ہوتے ہیں. گرانے کے لیے تو ایک بندہ بھی کافی ہے، وہ نہر کرنا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے یوں مارے تو وہ ادھر ہی، اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو آپ بغیر باندھے ہوئے بھی گرا سکتے ہیں. شارک سیدھی کٹتی ہے، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے اور وہ ادھر ہی گر پڑتا ہے. تو سر آپ کو کوئی کسائی بتائے گا کہ 2.5 سے 3 گھنٹے چاہیے اس پوری ایکٹیویٹی کے لیے. تو اب حنفی تو 1.5-2 گھنٹے پہلے اثر پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تو عشاء کے وقت تک بھی اونٹ کھا کے فارغ نہ ہو. تو صحابی اس زمانے میں ٹائم کو ایسے ہی کیلکولیٹ کرتے تھے. اب جب یہ حدیث آئی بخاری مسلم کی، تو اس سے اگلے جو متقدمین کے بعد جو متاخرین آئے ان کو پھر یہ مصیبت پڑ گئی، اب اس حدیث کا کیا کریں. تو وہ غلام سعود سعیدی صاحب جو شرح صحیح مسلم لکھی بریلویوں کے عالم، انہوں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سے زیادہ ماہر قصائی اور قصاب مل کر، اور باورچی 1 سے زیادہ، باورچی بھی 1 سے زیادہ انہوں نے کیے، اس کو کرتے ہوں. تو وہ حالانکہ مطلب یہ وہ جو بندہ بتا رہا تھا اس نے نہیں یہ بتانا تھا کہ 50 بندے، وہ تو بیسیکلی ٹائم کیلکولیٹ کروا رہا تھا، اور اس کے دماغ میں بھی نہیں تھی ایسی بات. لیکن جب آپ نے بات نہیں ماننی تو آپ اس اجتہاد کو حلال کرنے کے لیے کس لیول تک کرتے ہیں.